اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت سے متعلق چند مسائل کا یہاں پہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا جو ہے، کوئی بھی شخص اپنی صحت مند زندگی میں کسی بھی اولاد کی تعلیم، اس کے مکان کی تعمیر وغیرہ پر کم یا زیادہ رقم خرچ کر سکتا ہے۔ اسی طرح عام صحت مند زندگی میں اولاد کے درمیان جائیداد کی تقسیم کچھ کم یا زیادہ کے ساتھ کر سکتا ہے، تاہم اس کو چاہیے کہ حتی الامکان اولاد کی مصارف اور جائیداد کو دینے میں برابری کریں۔ عام صحت مند زندگی میں وصیت یا وراثت کا قانون نافذ نہیں ہوتا۔ عام صحت مند زندگی میں اولاد و دیگر رشتہ داروں کو دی جانے والی رقم یا جائیداد ہبہ کہلاتی ہے۔ غرض ہے کہ عام صحت مند زندگی میں باپ اپنی اولاد میں سے اگر کسی کو مالی اعتبار سے کمزور محسوس کر رہا ہے یا اپنے یتیم پوتا یا پوتی کو اپنی طرف سے مخصوص رقم یا جائیداد کا کچھ حصہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ بخاری کتاب الوصایا میں ایک حدیث ہے، یعنی وصیت کے باب کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت سوائے اپنے سفید خچر، اپنے ہتھیار اور اپنی زمین کے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا تھا، نہ کوئی درہم چھوڑا تھا، نہ دینار، نہ غلام، نہ باندی اور نہ کوئی اور چیز۔ غرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا، اسی وجہ سے ترکہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصیت موجود نہیں تھی۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے کہ وصیت کو جو ہے قرض پر مقدم کیا جائے گا، قرض کو وصیت پر مقدم کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی انسان کی ترکہ میں سے تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، پھر وصیت نافذ ہوگی، جبکہ تم لوگ قرآن کریم میں وصیت کو پہلے اور قرض کو بعد میں جو ہے پڑھتے ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکورہ اور دیگر احادیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے، سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ چوتھی بات، شرعاً وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کسی شخص نے وصیت وارثین میں سے کسی وارث کی وصیت کر دی اور تمام ورثاء میت کے انتقال کے بعد اس کی وصیت پر عمل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو وہ وصیت نافذ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کر دی اور تمام ورثاء میت کے انتقال کے بعد اس کی وصیت پر عمل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو وہ وصیت نافذ ہو جائے گی۔ پانچویں بات، تحریر کردہ وصیت نامہ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی نے وصیت تحریر کی ہوئی ہے، اب آج اس میں کچھ چینج کر رہا ہے تو کر سکتا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کوئی وصیت تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی، پھر اپنی زندگی میں ہی اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی قرض کی ادائیگی ہو، وہ اس نے کر دی ہو، اب وہ اس نے مٹا دیا، یا پہلے کسی کے لیے اس نے وصیت میں کچھ ذکر کر دیا تھا کہ اس فلاں کو یہ دے دو وہ دے دو، لیکن وہ خوشحال ہو گیا، پھر اس نے اس کو مٹا دیا، تو وہ اپنی زندگی میں وصیت نامے میں تبدیلی کر سکتے۔ یہ کچھ چند مسائل تھے وصیت کے متعلق جو ضروری تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وصیت کے متعلق ہم کل آخری ویڈیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔